لے گئی کشاں کشاں مجھ کو شراب علم کی لذت. اس چیز کو محسوس کرتا ہوں کہ واقعی تعلیم وہی تھی. آپ ایک زمانے میں جیل کی زینت بھی بن گئی. اس کو آپ جیل مت بولیے، اس کا بولے میں یونیورسٹی گیا. دیکھیے بورڈ والوں سے میری ایک ہی گزارش ہے کہ پہلے اپنے آپ ٹیکسٹ بک رائٹرز کی لسٹ آپ فراہم کیجیے. ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری کانٹ رائٹ اے بک. یہ بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے. ایشین میل پوڈ کاسٹ ٹاک دیکھنے والوں اور سننے والوں کو رشید راحل کا سلام. آج ہم جس شخصیت کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں وہ جموں کشمیر پرائیویٹ سکولز ایسوسیشن کے سربراہ جناب غلام نبی واہر صاحب ہیں. واہر صاحب، ایشین میل پوڈ کاسٹ میں آپ کا خیر مقدم. شکریہ راحل صاحب. آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں حاصل ہوئی اور آپ کی پرورش کس ماحول میں ہوئی؟ ابتدائی تعلیم میری ایک گورنمنٹ پرائمری اسکول سے ہوئی. راجوار میں ایک گورنمنٹ پرائمری اسکول تھا جس میں میری ابتدائی تعلیم ہو گئی. اور ماحول جیسے گاؤں کا ایک سیدھا سادہ ماحول ہوتا ہے، سیدھی سادی زندگی اور بالکل اکانومی جو ہے طرز عمل کی زندگی میں میری جو ہے پرورش ہوئی. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ پرائمری اسکولوں میں جس ٹیچر نے میری زندگی پہ گہری چھاپ ڈالی وہ علاقہ ماور کے ایک ٹیچر تھے. مجھے یاد ہے کہ ان دنوں نئے نئے وہ آرچرڈس، ایپل کے باغ راجوار میں لوگ لگاتے تھے کیونکہ بہت غربت زیادہ تھی تو اتنا ایڈوانسڈ یہ چیزیں نہیں تھی. ماور علاقہ تو تھوڑا فارورڈ ہی تھا. وہ وہاں سے سیب کی پیٹی اپنے گھر سے لاتے تھے اور پورے کلاس میں صرف مجھے ایک ایک سیب روزانہ دیتا تھا. مطلب اتنا اس کو مجھ سے جو لگاؤ تھا. ادروائز اگر اس کی انکریجمنٹ نہ رہتی تو میرا دل پہلے اتنا اسکول کی طرف جیسے بچوں کا ہوتا ہے نہیں لگتا تھا. لیکن اس کی شفقت سے اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے میرا آہستہ آہستہ شوق ذوق اتنا بڑھا کہ پورے تعلیمی جو میری جرنی رہی میں ہمیشہ اول رہا، میں ہمیشہ ٹاپ کرتا رہا. جہاں تک گاؤں میں تعلیم حاصل کرنے کا رجحان ان دنوں تھا، کتنا تھا اور کیا واقعی سارے لوگ، سارے بچے سکول جاتے تھے یا کبھی کبھار کسی گھر سے کوئی بچہ نکلتا تھا جو سکول جاتا؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ اتنی اویئرنیس نہیں تھی. پھر اوورال چونکہ غربت بھی بہت زیادہ تھی، جو بچے پڑھنا بھی چاہتے تھے لیکن گھر کے کاموں میں یا گھریلو کاموں میں انوالو ہونے کی وجہ سے تعلیم جاری نہیں رکھ پاتے تھے. اس پورے گاؤں میں ہمارا ہی ایک گھر تھا جس میں سے پہلا گریجویٹ نکلا اور وہ میرے بڑے بھائی تھے. پہلا گریجویٹ اس علاقے میں ماور نکلا، نہیں راجوار جو میرے گاؤں میں بالکل وارپورہ کے ساتھ سانج بولا ایک گام ہے زچلارہ کے ساتھ، تو وہاں پہ پہلا گریجویٹ جو ہے میرا ہی بھائی تھا. اس کے بعد جس نے میٹرک پاس کیا تھا وہ میرا ہی کزن تھا. مطلب اس طرح سے اس پورے گاؤں میں تعلیم جو ہے. پھر جب آگے بڑھتے رہے تو ہمارے ہی جو ہے پھر جو گھر سے جو پہلا پی ایچ ڈی بھی نکلا جس نے این ڈی آر آئی کرنال سے پی ایچ ڈی کیا، وہ رائٹ ناؤ میرا بانجا ہے، اس وقت وہ یو ایس میں ہے. وہ بھی ہمارے ہی گھر سے تھا کیونکہ وہ میری بہن ہمارے گھر میں ہی رہتی تھی. جیسے ہوتا تھا کہ دو بھائی ہیں تو ایک بہن کو بھی حصے دار بناتے تھے، جو اس طرح سے اس لحاظ سے ہمارا ہی گھر اس وقت تعلیم میں. اور اگر جو ہے علمی حساب سے بھی دیکھا جائے تو میرے جو گرینڈ پیرنٹس تھے یا میرے جو پیرنٹس تھے وہاں جتنے بھی دینی یا جتنے بھی علمی معاملات ہوتے تھے ان کا ایک نمایاں رول اس میں تھا. واہر صاحب، راجوار ایک پہاڑی علاقہ اور دور دراز گاؤں اور پھر شہر کی طرف کوچ کر گئی، وجوہات کیا تھے؟ دیکھیے ایک تو کہتے ہیں نا کہ رزق کی کش ہے نا، تو علامہ اقبال کو مشہور شعر ہے نا کہ وہ لے گئی کشاں کشاں مجھ کو شراب علم کی لذت، لے گئی کشاں کشاں مجھ کو، جو علامہ اقبال نے اپنی علمی سفر کے تعلق سے کہا کہ میں نکلنا نہیں چاہتا تھا لیکن شراب علم کی لذت نے مجھے بڑا شوق تھا. چونکہ میں بچپن سے ہی بہت مطالعہ کرتا تھا.
پڑھائی کی طرف سے کافی میرا شغف تھا، خاص کر فارسی اردو کی کتابیں پڑھنا یہ میرا بڑا لگاؤ تھا. اور گھر میں ان دنوں مجھے یاد ہے کہ وہ گلستان بوستان اور پھر وہ بہت ساری مجھے یاد تھی وہ لیلا مجنون اور کہانیاں اسٹوری ٹیلنگ آج کی ایجوکیشن پالیسی کا یہ پارٹ ہے. آج اس کو اسٹوری ٹیلر کے نام سے نا وہ اسٹوری ٹیلنگ بتایا جاتا انگریزی ورڈ، لیکن ان دنوں ویسے بھی ہر گاؤں میں یہ اسٹوریاں بتائی جاتی تھی. شام کو یہ جو ہے ہر گھر میں جب یہ کہانیاں یہ داستان اس کو بولتے نا داستان جب سناتے تھے ایک اس قسم کا ماحول آلریڈی تھا. اس وجہ سے ایک میرا تعلیمی جو ہے ذوق زیادہ بڑھتا گیا. آج میں اس چیز کو محسوس کرتا ہوں کہ واقعی تعلیم وہی تھی. آج نیو ایجوکیشن پالیسی میں آج جو ہم نئی ایجوکیشن ٹریننگ کے تعلق سے بات کرتے ہیں اسٹوری ٹیلنگ کی، وہ یہ ٹرمنالوجی یوز نہیں کرتے لیکن وہ عملاً کرتے تھے. عملاً ہمارے پرانے یا گاؤں کی جن کی اچھی سریلی آواز ہوتی تھی وہ گھروں میں سناتے تھے. اسی ماحول میں میری پرورش ہوئی. جو کہتے ہیں نا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. کوہستانوں اور صحراؤں میں ہی جو یہ ذوق بڑھتا ہے، پھر اسی پیاس کو بجھانے کے لیے شہروں کا رخ کرنا یہ ایک فطری سی بات ہے. آپ ایک زمانے میں جیل کی زینت بھی بن گئے تھے جی. اور جیل جانے کا کیا وجہ اور وہاں کس طرح سے آپ نے وہ زندگی کے ایام گزارے؟ راحل صاحب اس کو آپ جیل مت بولیے، اس کا بولے میں یونیورسٹی گیا. جیل ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہوتی ہے، بس سمجھنے کی بات ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو جیل میں کیسا ماحول ملتا ہے اور جیل کی زندگی آپ کس اینگل سے لیتے ہیں. جس وقت میں جیل میں گیا اس وقت جیل میں کشمیر کے بہت سے لوگ بند تھے. ان میں ہمارے ایڈیشنل جو ہے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل مفتی معراج الدین سے تھے، پروفیسر جی ایم شیخ تھا، مولانا مسعود اظہر تھا، اور ایڈیڈاس کمپنی جس کے ایک جو شیئر ہولڈر اس کے باپ تھے احمد عمر وہ تھا، مشتاق لٹرم بھی تھا، یاسین ملک بھی تھا، یاسین بٹ بھی تھا. اس طرح سے بہت سارے لوگ اس وقت تہاڑ جیل کی زینت آلریڈی جو بنے ہوئے تھے. ایون اشفاق جو آج یہاں نہیں ہے، اشفاق لون وہ بھی جیل میں تھا، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ. چونکہ اس وقت تہاڑ جیل کی آبادی تقریباً 11,000 تھی. 11,000 جو ہے پرزنر اس میں تھے، اور اس میں 33% سے زیادہ مسلمان قیدی تھے. آپ نے کہا کہ دانشگاہ ایک بڑی دانشگاہ جیل ہوتی ہے، تو جیل میں کیا تعلیم حاصل آپ نے؟ میں آپ کو بتاؤں، جب میں جیل گیا تو پہلے دن وہاں جھاڑو پوچھا لگاتے ہیں، صفائی کراتے ہیں. اب مجھے صفائی آتی نہیں تھی، خیر جھاڑو مجھے بھی ہاتھ میں دیا، جھاڑو وغیرہ لگایا، لیکن اندر سے میں سوچ رہا تھا کہ یار عجیب معاملہ ہے. نہ میں نے کوئی جرم کیا ہے، نہ میں نے کوئی بندوق اٹھائی ہے، نہ میں پاکستان گیا ہوں، نہ میں ملٹنٹ رہا ہوں. اب یہ سوال ہے کہ نے جھوٹا کیس مجھ پہ ڈالا اور اس بنا پہ مجھے صفائی کرنی پڑ رہی تھی. اندر سے میں اپنی قسمت کو ہی کوس رہا تھا. لیکن چند دنوں کے بعد مجھے ایک قیدی وہاں ملا. جب وہ صفائی کراتے تھے میں نے اس سے کہا، وہ سینئر تھا وہ قیدی وہاں، میں نے سے کہا یار یہ ہے میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، اتنی میری تعلیم ہے یار، تو یہ صفائی یہاں ہر ایک سے کرائی جاتی تھی، ان پڑھ سے بھی، پڑھے ہوئے سے بھی، چور سے بھی، اتنے یہاں کرائم. اس نے کہا دیکھو کہاں کے رہنے والا؟ میں نے کہا آپ کو پتا کشمیر کا رہنے والا؟ کہا کشمیر میں کہاں رہتا ہوں؟ میں نے ایڈریس بتا دیا. کہا دیکھو یہاں جب جیل میں کوئی آتا ہے تو اس کو پہلے لگتا ہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں. 3 دن کے بعد پتہ چلا اس کو کہ میں پرائم منسٹر نہیں. اس نے ایک مثال دی، کہا کہ جب جواہر لال نہرو جیل آ گئے تو قیدی نے اس سے یا جو وارڈر ہوتے تو پہلے ہی پوچھا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام پنڈت جواہر لال نہرو ہے. تو اس نے کہا تم کیا ہو؟ کہا میں انڈیا کا پرائم منسٹر ہوں. کہا یہاں جو بھی آتا ہے پہلے دن وہی کہتا ہے کہ میں پرائم منسٹر، 3 دن کے بعد آپ مجھے پتہ نہیں کیا ہو. یہ ایک ماحول تھا جیل کا. اور تہاڑ جیل اس وجہ سے دانشگاہ ہوتی ہے، ایک تو آپ کے صبر کا امتحان ہوتا ہے، دوسری بات آپ کو وقت ملتا ہے انٹراسپیکشن کا. کہتے ہیں نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، آدمی کو اپنی ذات پہچاننے کا موقع ملتا ہے. تیسری بات کچھ تلخ حقائق اس کے سامنے آتے ہیں، اس کو پتہ چلتا ہے کہ کون میرا اصلی دوست ہے، کون میرا نقلی دوست ہے، کون میرا اصلی رشتہ دار ہے، کون میرا نقلی رشتہ دار نہیں. کیونکہ جیل کی زندگی دیکھیے، یہ کچھ بھی کہیں کہ بھائی جیل میں یہ ہوتا ہے لیکن حقیقت جیل کی زندگی سخت ترین زندگی ہوتی ہے. آپ اس کو یوں سمجھ لیجیے راحل صاحب، کسی بھی آدمی کو
اپنے ہی گھر میں دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگائیے، پھر آپ دیکھیے 1 گھنٹے کے بعد اس کی حالت کیا ہوگی۔ اپنے ہی گھر میں رکھ لیجیے اس کو، صرف اس کا دروازہ بند کر لیجیے اور کنڈی بند کر لیجیے آزمائش کے طور پہ۔ یا اپنا گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں، کوئی آدمی باہر سے گاڑی چابی بند کر کے آپ وہاں رہیے صرف 1 گھنٹے کے لیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جیل کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ لیکن اس میں ایک تو یہ کہ آدمی اللہ سے اپنا تعلق بڑھاتا ہے، اگر توفیق دی اللہ نے تو مضبوط کر سکتا ہے، اس سے مطالعہ کرنے کا موقع ملتا ہے، صبر سیکھتا ہے، پیشنس سیکھتا ہے، مشکلات سے مقابلہ کرنا سیکھتا ہے، جو تعلیم کا بنیادی مقصد۔ اسی وجہ سے میں نے کہا یہ دانشگاہ ہے، یہ یونیورسٹی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ آپ کو وہاں ہیومن نیچر انڈرسٹینڈ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ راحل صاحب آپ کے بھی بہت سارے دوست ہیں، لیکن ہم اس کو ٹیبل فرینڈ شپ بولتے ہیں۔ ٹیبل فرینڈ شپ ان دا سینس 4 دوست گئے ہوٹل پہ بیٹھے، چائے کا پی، ایک دن آپ نے بل دی، ایک دن میں نے بل دی۔ اگر کبھی میرے پاس پیسہ نہ ہو تو 2-4 بار آپ چائے پلائیں گے، 5ویں دفعہ آپ اوائڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ٹیبل فرینڈ شپ ہے۔ لیکن تہاڑ جیل کی دوستی ایکچوئل دوستی ہوتی ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ آدمی اپنی خصلت چند دنوں کے لیے چھپا سکتا ہے، لیکن جیل میں نہیں چھپا سکتا، کیونکہ اس کا اٹھنا وہاں، اس کا جاگنا وہاں، سونا وہاں، پڑھنا، اس کی ہر ایکٹیویٹی وہاں ہی ہوتی ہے۔ تو ہفتے میں ایکسپوز ہوتا ہے کہ آدمی کس قسم کا آدمی ہے۔ کیونکہ میرے ساتھ بہت بڑے پرائم منسٹر دیوی گوڑا کے رشتہ دار بھی جیل تھے، چندرا سوامی بھی تھے، وہ شرما بھی تھے، وہ تندور کانڈ کیس کے لوگ بھی تھے، وہ جے کانڈ جو بمبئی کا کانڈ ہوا تھا جس میں سبھاش ٹھاکر نے وہ بمبئی جیل میں فائرنگ کی تھی، کئی سالوں کو مارا تھا، وہ بھی جیل میں تھا۔ پھر اس قسم کے بڑے بڑے ڈان، جو بڑے بڑے گینگسٹرز، ببلو سریواستوا جو ہے، اسی طرح سے ارون گاولی گینگ، اس سارے گینگز کے لوگ وہاں تھے۔ پھر بہت بڑے اسکالر بھی تھے، جیسے ڈاکٹر گردیو سنگھ سانگا وہاں تھا جو PhD تھا نیوکلیر فزکس میں، ایسے لوگ بھی تھے۔ ڈاکٹر DC جو سکسینہ جو پنجاب اینڈ ہریانہ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کا چیئرمین رہا، پھر پنجاب یونیورسٹی کا وہ باقی پروفیسر رہا، اور جس کے بارے میں دی ویک میگزین نے لکھا کہ ڈاکٹر سکسینہ از دا لاسٹ ورڈ ان انگلش ان انڈیا۔ ویک میگزین پہ یاد آ گئی بات کہ آپ کے بارے میں بھی ایک فلم بنی۔ یہاں میں راحل صاحب ایک چیز بتاؤں جو سامعین میں چاہوں گا اپنے بچوں سے یہ بات شیئر کریں، اور آپ سے بھی چاہوں گا کہ آپ اپنی اس جرنلسٹ فریٹرنیٹی کے ساتھ یہ بات زیادہ شیئر کریں۔ سکسینہ جی سے میں نے ایک دن کسی عام ورڈ کا میننگ پوچھا، اتنا بڑا کوئی ورڈ نہیں تھا، مجھے اس کی میننگ میں کنفیوژن تھا۔ میں نے کہا ڈاکٹر سکسینہ اس ورڈ کا ایکچوئل میننگ کیا ہے؟ کہا مسٹر وار ڈکشنری لے آؤ۔ ڈکشنری کھول کے اس نے مجھے بتایا، تب تک میں نے نہیں بتایا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب PhD آپ انگلش میں ہے، PhD نہیں ہے، وہ مانے جاتے تھے ان رائٹنگ فلا لیس انگلش، یعنی کوما کی بات ہی نہیں، کہیں پہ معمولی بھی غلطی بھی اس کے انگلش میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس کے بارے میں میگزین لکھے، ویک نے لکھا کہ از دا لاسٹ ورڈ ان انگلش ان انڈیا۔ پھر مجھے اس نے ایک نصیحت کی جو میں آج اخباروں میں دیکھتا ہوں، اکثر غلطیاں ہوتی ہیں، انگریزی کا تو نہ سر نہ پیر ہوتا ہے، اردو کی تو جو ہے زیادہ ہی حالت خراب ہوتی ہے۔ اس نے کہا دیکھو ہمیشہ ایک عادت بناؤ، ان دنوں یہ ڈیجیٹل میڈیا نہیں تھا، چھوٹی ڈکشنری جیب میں رکھو، جب بھی کوئی ورڈ ذہن میں تو ڈکشنری میں دیکھا کرو، کیونکہ جو معنی میں بتاؤں گا ضروری نہیں اس ورڈ کا اور بھی کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے، اور بھی یعنی میں ان دنوں کی بات کہتا تھا کہ کتنے پرٹیکولر ہوتے تھے وہ اس تعلق سے۔ جی سننے میں آیا ہے کہ آپ پہ ایک فلم بنی تھی ان دنوں، کیا وجہ تھی آپ کے فلم بنی اور وہ بھی جیل میں؟ صہیب الیاسی انڈیا موسٹ وانٹڈ کے اس وقت ایڈیٹر تھے، بڑے اس کی چینل کو اکثر دیکھا کرتے تھے انڈیا موسٹ وانٹڈ میں۔ تو جب کرن بیدی وہاں IG تھی تو جیل آیا، تو اس نے جب پرزنرز کے بارے میں سنا، وہاں پہ اس وقت تہاڑ جیل میں ایک بہت بڑی شخصیت، واقعی ایک عظیم شخصیت شہاب الدین گوری تھا۔ شہاب الدین گوری ایکچولی ہیومن رائٹس واچ کے ساتھ کچھ کام کرتا تھا، تپن بوس کے ساتھ، جسٹس سچر کے ساتھ، جارج فرنانڈیز کے ساتھ، یہ گروپ تھا لیفٹسٹ کا، کیونکہ شہاب الدین JNU سے پڑھا لکھا تھا اور اردو کا بہت ہی بڑا اسکالر ہے۔ شہاب الدین بھی جیل میں تھا، اور وہ بھی کشمیر کیس میں۔ شہاب الدین نے وہاں پہ، چونکہ جب کرن بیدی جیل میں تھی تو انہوں نے اس سے جب پتہ چلا کہ کون لوگ پڑھے لکھے ہیں تو شہاب الدین کو آگے کیا۔
شہاب الدین کی مدد سے وہاں پہ قائم ہوا اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی، اگنو کا اسٹڈی سینٹر اور NOS، اس وقت یہ NIOS نہیں تھا، اس وقت تو NOS تھا، نیشنل اوپن اسکولنگ، اس کا سینٹر کھولا. ٹھیک، اس کے بعد اس کی جب وہ جیل سے چھوٹا، کیونکہ اس کو کافی ٹائم ہوا تھا جیل سے، پہلے وہ جیل میں تھا، اس کے بعد اس کو میں نے آگے بڑھایا اور وہاں ہم نے لائبریری بنائی تھی جس میں تقریباً 3 سے 4 ہزار کتابیں تھیں. پورا پڑھائی لکھائی کا ماحول بنایا، اگنو اسٹڈی سینٹر، نو اسٹڈی سینٹر. پھر ہم کیا کرتے تھے، میں ان دنوں چٹھیاں لکھتا تھا پرزنرز کی طرف سے، اس کو کرن بیدی جیل سپرنٹنڈنٹ سے فارورڈ کراتی تھی ڈفرینٹ پبلشرز کو، کہ ہم دیکھو جیل میں ہیں، یہاں لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، ڈو کنٹریبیوٹ سم بکس. اسی طرح سے کرن بیدی لکھواتی تھی اسکولوں کو چٹھیاں کہ دیکھو یہاں پہ پرزنرز ہیں، یہ پڑھنا چاہتے ہیں، ڈونیٹ بکس. تو اسکول والے اپنی جو ایکسٹرا کتابیں ہوتی تھی یا سیمپل آتے تھے ان کے پاس، وہ ڈونیٹ کرتے تھے تہاڑ جیل کو. پبلشرز بھی ایڈیشنل کتابیں بیچتے تھے، کیونکہ وہاں تبلیغ جماعت کا بھی جمعہ کو کرن بیدی نے ہر ایک الاؤ کیا تھا. وہ خود سیکولر مائنڈیڈ تھی، وہ جمعہ کو آتے تھے اور تہاڑ جیل کے انمیٹس کو اخلاقیات پہ اس طرح سے میں نے وہاں پہ ایک بہت بڑی، شہاب الدین کی مدد سے ایک بہت بڑی وہاں لائبریری قائم کی تھی. جب صہیب الیاسی اندر آ گیا تو اس نے دیکھا جیل میں لائبریری بھی یہ بھی ہے، تو وہ بڑا امپریس ہو گیا. تو پھر اس نے اس پہ ایک باقاعدہ سٹوری کی جو کہ کئی سارے چینل، یہی وجہ ہے کہ پھر وہ فلم بنی. اچھا، اس کے بعد جیل میں ہمارے ساتھ ایک بامبے سے شاہد انیس اعظمی ایک چھوٹا لڑکا تھا، وہ 10ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا، اس کو اریسٹ کیا تھا. بڑا خوبصورت پیارا بچہ تھا، مجھے بڑا ہوا کہ وہ 10th میں پڑھ رہا تھا، بڑا قابل بچہ. میں نے سوچا کہ اس بچے کی لائف خراب ہو جائے گی. میں پڑھاتا تھا، اس کو بھی پڑھایا، چونکہ تہاڑ جیل میں ہمارا کام ہی ہوتا تھا پڑھانا اور لائبریری میں ان کو لانا. جب میں نے اس شاہد انیس اعظمی کو، اس نے مجھے اپنی کہانی بتائی کہ میرے والد صاحب بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے، ایکسیڈنٹ ان کا ہوا تھا سعودیہ میں. وہ ابو عاصم اعظمی جو سماج وادی پارٹی کے اس وقت جو پریزیڈنٹ تھے اور MP پہ رہے، اس وقت بھی شاید مجھے پتہ نہیں آج بھی MP ہیں کہ نہیں ہے، لیکن وہ کئی سال MP رہے، وہ اس کے بھتیجے تھے. ٹھیک، شاہد کو میں نے جب پڑھایا تو شاہد عام طور پہ کیا ہوتا تھا، یہ جتنے بھی جیل میں یہ حریت ریلیٹڈ کیس میں بند تھے ان کے ساتھ گپ شپ کرتا تھا. میں نے اس کو کہا دیکھو اس وقت آپ کی لائف نہیں ہے پالیٹکس میں جانے کی، آپ تعلیم حاصل کرو. جب میں نے اس کو پڑھایا پھر اس کو جیل سے ہی، کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ میرا ایسا بھی تھا جس نے سول سروس بھی IAS بھی پریلیمنری کوالیفائی کیا، میں اس وجہ نہیں دے پایا کیونکہ وہ بعد میں کنوکٹ ہو گیا. کنوکٹ ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی فائدہ نہیں تھا. راکیش دیویدی اس کا نام تھا، اس نے پریلیمس، ہاں اس نے IAS پریلیمس کوالیفائی کیا. تو شاہد کو میں نے BA کرایا. BA کے بعد چھوٹ گیا وہ. جب وہ چھوٹ گیا تو اپنی ماں کو لے کے اپنے بھائیوں کو لے کے جو ہے اس کے بعد میری ملاقات کے لیے آ گئے. میں نے اسے کہا کہ تم لا کرو، یہ کرو. خیر اس نے لا کیا. بعد میں وہ بامبے ہائی کورٹ میں ایک اچھا وکیل جو ہے ابھرتا وکیل بن گیا. جب وہ وکیل بنایا تو دقت یہ تھی اس کو رجسٹریشن نہیں مل رہی تھی، کچھ بار کونسل کی کوئی دقت تھی کیونکہ اس کو بھی کنوکشن ہوئی تھی. تو میں نے پھر ظفر شاہ صاحب یہاں ہیں، ان سے بھی مشورہ کیا، سبھی لوگوں سے مشورہ کیا کہ یہ کونسل کی رجسٹریشن کیسے ہوتی. بلا کر اس کی ہو گئی. اور اس کے بعد اس کو ایک سازش کے تحت، کس کی سازش تھی کیسی تھی، ارون گاولی گینگ کے لوگوں نے اس کو شہید کر دیا اپنے بامبے. اب کیونکہ وہ اجمل قصب اور ان سبوں کا کیس جو لڑ رہا تھا، جتنے بھی لوگ اس کیس میں بند تھے ایز اے لائر وہ لڑ رہا تھا. اس کو ان چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. ایز اے لائر سیدھی سی بات ہے، پیسے کے لیے ہی، اپنی فیس کے لیے لڑ رہا تھا. تو اس وجہ سے جو بھی بامبے جیل میں جو غریب ہوتے تھے، جو بھی نادار ہوتے، کیونکہ وہ خود جیل میں رہا تھا، جو بھی غریب اس کے پاس جاتا تھا وہ فری آف کاسٹ اس کی وکالت کرتا. جمیعت العلماء ہند کا بھی وہ وکیل تھا. اور اس کے بارے میں یوسف مچھالہ جو جج بھی رہے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ شاہد انیس اعظمی جو ہے اتنا قابل ہے کہ یہ نانی پالکھی والا انڈیا کا دوسرا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جو آپ کا کنٹریبیوشن رہا ہے، آپ کو وہاں سے پھر آپ کے بارے میں بھی اس کے بعد اسی شاہد پہ جب وہ واپس گیا، چونکہ قابل بچہ تھا، اس کے بعد جو ہے اس پہ فلم بنائی ہنس راج جو فلمز نے. اس میں کے مینن نے میرا رول ادا کیا. وہ ڈاکیومنٹری ہے. وہ چونکہ میں اس وجہ سے ان چیزوں کو نہیں بتاتا، اچھا نہیں لگتا یہ چیزیں بتانا جو گیا. چلیے اس چیز سے ہم واپس آ سکتے ہیں اور ہم واپس کشمیر پہنچ جائیں گے. جیل سے چھوٹنے کے بعد آپ نے تعلیمی میدان میں ایک نام کمایا، آپ پریزیڈنٹ بنے. ایک چیز آپ بھول گئے، کہتے ہیں نا کہ بہت سارے جب دج کے مل جاتے ہیں تب آدمی تیسرا راستہ پکڑتا ہے.
پہلا میرا شوق تھا کشمیر میں ہائیڈرو سیکٹر جانے کا، کیونکہ تہاڑ جیل میں مجھے ملا تھا ڈاکٹر جی ایس سانگا، وہ شکتی ہائیڈرو الیکٹرک کمپنی کے ساتھ اس کے بڑے ریلیشنز تھے. اس نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو سی او بناتے ہیں، آپ گورنمنٹ آف JNK سے بات کرو، ہم یہاں جتنے بھی ڈی ریٹڈ کیپیسٹی پہ پاور ہاؤس چل رہے ہیں، جو پوری کیپیسٹی میں نہیں چل رہی، اس پہ سلٹ آ رہا ہے وغیرہ، ان کی مینٹنس نہیں ہے، ہم ان کو مینٹین کر کے آپریٹ کیپیسٹی پہ چلائیں گے. یعنی اگر وہ 20 میگا واٹ پہ 100 میگا واٹ پہ آپریٹ کریں، وہ 100 میگا واٹ پہ آپریٹ کریں گے، ادروائز وہ 20-30 میگا واٹ پہ کام کرتے تھے. اس کے علاوہ گورنمنٹ سے کہیے کہ جتنے بھی ہم اس کی باقاعدہ سروے کریں گے، وہ ہمیں 4-5 پروڈکٹ جو پروجیکٹ دے دیں، پیسہ سارا ہم انویسٹ کریں گے، ہم کشمیر کو 5 سال میں فری آف کاسٹ پاور دے دیں گے. یہ رول ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی پاور ہاؤس بنتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہاں کے لوگوں سے بجلی فیس نہیں لی جاتی ہے، کیونکہ پانی اس علاقے کا ہوتا ہے. کشمیر میں الگ معاملہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے یہ منسٹرز وغیرہ پالیٹیشن، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کو، ان کو اپنے پیسے سے غرض ہے. خیر وہ الگ بات ہے، یہاں میں کہوں گا لیکن ہائیڈرولک سے راہل صاحب تھنگز شوڈ بی پٹ آن ریکارڈ. اس پہ اثر ہو نہ ہو، کوئی سنے نہ سنے، عمل ہو نہ ہو. جب اوڑی سول پہ کام چل رہا تھا، وہاں پہ موہرا پاور پروجیکٹ JNK کا ون آف دی اولڈسٹ پروجیکٹ ہے موہرا پاور پروجیکٹ. موہرا پاور پروجیکٹ جو ہے اس کی ووڈن فلوم ہے، بہت لمبا ووڈن جو فلوم اس کا ہے. اوڑی سول والوں نے ایگزیکیوٹو انجینئر، اس وقت میں نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ اچھا نہیں لگتا نام لینے کے، ایگزیکیوٹو انجینئر سے کہا کہ بھیا ہم اس موہرا کے پاور پروجیکٹ کو اپ گریڈ کریں گے، اس کو ہم ٹھیک کریں گے، ہمیں پاور ملے گا، ایک تو ہم اس کو بعد میں اسٹیٹ کو واپس کریں گے، پھر ہمیں جنریٹر یا ڈیزل یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایگزیکیوٹو انجینئر صاحب اپنا مکان بنانے میں بزی تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو میں یہ آپ کو نہیں دوں گا اور نہ آپ کو آرام سے کام کرنے دوں گا. خیر پیسے کا معاملہ تھا، ان سے کچھ پیسے لیے، پروجیکٹ بھی نہیں دیا. کیا ریزن تھا اس میں؟ خیر انہوں نے پھر جنریٹر وہاں انسٹال کیے. موہرا کا پاور پروجیکٹ آج تک ڈیفنکٹ ہے. ابھی تک وہ حالانکہ 9 میگا واٹ تھا، وہ 9 میگا واٹ تھا، اس کو اپ گریڈ کیا جا سکتا تھا. میں نے جب اس کی سروے کی، کمپنی نے کہا تھا کہ ہم فری آف کاسٹ جتنا پیسہ ہم لگائیں گے. میں گیا، کیونکہ ٹیل ریس کا جو اوڑی سول کا پانی ہوتا ہے، اس ٹیل ریس پانی سے وہ بالکل ہی ڈیفنکٹ ہوا تھا. اس کے وہ جتنی بھی وہ کنسٹرکشن وغیرہ تھی، اور خاص کر ہنگیرین مشین تھی، اس میں جو ٹربائن تھے وہ سارے ہنگیرین مشین تھے. میں نے وہ ہماری کمپنی نے رشیا سے انجینئرس لائے تھے، انہوں نے پورا سروے اس کی تھی. بیسکلی میرا شوق تھا پاور ہاؤس میں جانے کا. لیکن پاور ہاؤس میں کیا ہوا، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کیوں ہے. میرا بھائی چونکہ پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہی تھا، وہ چونکہ فائنانس ڈپارٹمنٹ سے تھا، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ رہا تھا، آخر اس کی پوسٹنگ یہیں تھی. چونکہ اب مجھے تھوڑا جو ہے نالج تھی اس بارے میں، جو اس کا اندازہ تھا، ہم کمپنی کو لے کے، مشتاق لون صاحب ہوم منسٹر تھے، وہ میرے دوست تھے، اچھے تعلقات ان کے ساتھ تھے. مشتاق لون صاحب کو میں نے کہا جناب چیف منسٹر فاروق صاحب ہیں، ان سے ہماری ملاقات کرائیے. ہم یہاں پہ یہ جو شکتی ہائیڈرو الیکٹرک کمپنی اور کچھ اور کمپنیز جس میں موہن میکنز کے بھی شیئرز ہیں، یہ یہاں پہ پرانے پاور پروجیکٹس کو اپ گریڈ کریں گے اور نئے بھی بنائیں گے. کشمیر کو 5 سال کے بعد فری آف کاسٹ پاور ملے گا اور 24/7 پاور ملے گا. وہ خوش ہوا. اس نے کہا میں آپ کی CM سے ملاقات کراتا ہوں. ڈاکٹر فاروق سے میں ملا. ڈاکٹر فاروق بڑا خوش ہوا. اس نے کہا کہ ٹونی کو بلاؤ. ٹونی وہ بولتا تھا اشوک جیٹلی کو، جو کہ چیف سیکرٹری تھا. اس کو ٹونی پتہ نہیں کیوں بولتا تھا. کسی کو کہا کہ ذرا ٹونی کو بلا. چیف سیکرٹری اشوک جیٹلی کا کہا دیکھو یہ کمپنی ہے، ایسا کرو انشور کہ ان کو یہ پاور پروجیکٹس یہ کیا کہہ رہے ہیں ملے چاہیے، اس پہ کام شروع کرو. چند دن کے بعد چیف سیکرٹری نے ہمیں بلایا، کہا کہ آپ اجیت کمار سے ملیے. اجیت کمار تھا اس وقت پاور سیکرٹری. اس کا بھی بڑا فاسٹ ڈسپوزل تھا. اب جب میں گیا تو ڈاکٹر سانگ اور میں گئے، اور جب اجیت کمار سے ملے، اجیت کمار نے 1-2 باتیں تعارف کرنے کے بعد کہا مجھے کہ آپ ذرا باہر رکنا 2 منٹ، میں ان سے بات کروں گا. ڈاکٹر سانگا سے کیا بات ہوئی مجھے وہ پتہ، لیکن جب ڈاکٹر سانگا آفس سے باہر آئے تو ان کا چہرہ ذرا وہ اترا ہوا تھا. میں نے ان کو ادھر ادھر باتوں میں الجھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہوگا وار صاحب، اچھا کام ہے، ہوگا، یہ سپورٹ کریں گے، اچھا آفسر ہے. لیکن شام کو اس نے مجھے بتایا، کہا مجھے بڑا دکھ ہوا
آپ نے اس افسر کی تعریف کی کہ اس کا بڑا اچھا ڈسپوزل ہے. اس نے مجھے کہا کہ اس کشمیری کو کیوں ساتھ رکھا ہے. میں آپ کی ہیلپ کروں گا لیکن اس کشمیری کو کیوں ساتھ رکھا ہے. خیر میں نے پھر بھی جو پرسیو کیا، اور چونکہ ہماری ایک کمپنی تھی، انہوں نے کہا کہ اب آپ گائیڈ لائنز بنا کے لے آؤ. ہمارے پاس گائیڈ لائن نہیں ہے. ایک لمبی کہانی ہے. پیلال ہنڈو اس وقت ریونیو منسٹر تھا. یہ میں نہیں بتاؤں گا کہ کس نے کیا کیا. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ کس طرح سے کشمیر میں کس طرح سے اکانومی کو، پاور سیکٹر کو وغیرہ کو کس طرح سے ایک مافیا کام کر رہا ہے کشمیر کی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے. جب بھی میٹنگ ہو گئی، ان سے بھی بات ہو گئی، چونکہ ہماری ہی تھی. کافی محنت کی میں نے، گائیڈ لائنز وغیرہ وہ میں نہیں بتاؤں گا، ایک لمبی کہانی ہے. فائنلی ہمیں 2 پروجیکٹ مل گئے. ایک موہرا پاور پروجیکٹ، دوسرا جموں کا کینال پاور پروجیکٹ. موہرا پروجیکٹ ایک سوشل پروجیکٹ تھا کیونکہ اس میں آلریڈی کافی ڈیمیج تھا. ووڈن فلوم کافی لمبا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ چلو اس کو ریوائیو کریں گے. ایک تو لوگوں کو روزگار ملے گا، دوسرا اس ایریا کو پاور بھی ملے گا. لیکن یہ جو کینال پاور پروجیکٹ ہے جموں کا، یہ 0.75 میگا واٹ کا ہے. اس کو ہم 1.25 میگا واٹ یا 2 میگا واٹ تک کر سکتے ہیں. اس میں کافی پیسہ ہمیں کیلکولیٹ کیا، ہمیں کافی پیسہ اس میں بچ رہا تھا. چند دنوں کے بعد مجھے ایگزیکٹلی یاد ہے، یہ 6 یا 5 اگست تھا، ایک چٹھی آتی ہے چیف سیکرٹری سے. اے میٹنگ آف بورڈ آف ڈائریکٹرز واز ہیلڈ، جو پاور ڈپارٹمنٹ کا تھا، انڈر دی چیئرمین شپ آف چیف منسٹر. اشوک جیٹلے کے ٹائم میں یہ ہوتا تھا کہ میٹنگ کرتا تھا چیف سیکرٹری، لکھتا تھا کہ چیف منسٹر بھی اس میں تھا. اتنا اس نے فارگرانٹ لیا تھا اور گورنمنٹ وہی چلاتا تھا کیونکہ فاروق صاحب کے بہت ہی قریبی تھا وہ. اس نے لکھا تھا اٹ واز ڈیسائیڈڈ ٹو گیو موہرا پاور پروجیکٹ ٹو شکتی ہائیڈرو الیکٹرک کمپنی اینڈ کینال پاور پروجیکٹ ٹو تریہن انڈسٹریز جموں. تریہن انڈسٹریز جموں نے ڈائمنڈ کی ایک واچ جو ہے وہ گفٹ کی تھی اشوک جیٹلے کو. اشوک جیٹلے نے اس ڈائمنڈ واچ کے لیے ان کو پروجیکٹ دیا. خیر میں اور کہانی نہیں بتاؤں گا کس نے اس میں کتنا حصہ لیا تھا. وائبل وہی پروجیکٹ تھا. میرے بردر نے سنا، اس کو کافی ہوا. چند دنوں کے اس کے ہارٹ اٹیک ہو گیا. اب میں نے دیکھا کہ یہاں پہ ایمانداری سے بزنس کرنا مشکل ہے، تو میں کوچنگ میں، اور پہلا سول سروسز کوچنگ انسٹیٹیوٹ ایس این داس گپتا کالج کے نام سے میں نے ہی شروع کیا 2000 میں، کیونکہ یہاں پہ IAS کی کوچنگ نہیں ہوا کرتی تھی. اور ہمارے جو پہلے 7 لوگ تھے، ٹوٹل 12 لوگ تھے، اس میں سے پہلے سال 7 لوگوں نے KS کوالیفائی کیا. اس کے بعد دوسرے سال 50% سے زیادہ بچے ہمارے ایس این داس گپتا کالج کے تھے. اور اس وقت تقریباً 450 سے زیادہ KS IAS افسرز ایس این داس کالج سے نکلے. یہ الگ بات ہے 2 سال پہلے اس کو بھی بند کیا گیا. کیسے کرائے گا وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ہے کہ کوچنگ کے ساتھ میں نے پھر سکولز پہ کام کیا. یہ میرا پھر پیشن رہا. اس میں بھی میں نے کوشش کی کہ کم سے کم اس میں بھی اتنا سدھار ہو کہ ہر ایک ایجوکیشن میں کنٹریبیوٹ کر پائے. لیکن اس میں کچھ پلز اینڈ پریشرز ہیں، لیکن یہ میرا پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک مافیا ہے. اس میں بھی صرف پیسے کمانے کی زیادہ لت لگی ہے لوگوں کو. آپ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں؟ رائل صاحب، یہ ایک نیریٹو کھڑا کیا جا رہا ہے، ایک پرسپشن بنایا جا رہا ہے. مجھے بتائیے، سوال یہ ہے، سرکاری اسکولوں میں ایک بچے پہ 1 مہینے کا 11,500 روپیہ خرچہ آتا ہے. اور اگر ہم کاسٹ بینیفٹ انالیسس کے حساب سے دیکھیں تو سرکاری اسکولوں میں ایک بچے پر 1 مہینے کا 19,500 روپیہ خرچہ آتا ہے. یہ پیسہ راہل صاحب میرا ہے، آپ کا ہے. ہوا بھی لیتے ہیں آپ، اس پہ بھی GST ہے. پانی پہ GST، کھانے پینے کی چیزوں پہ GST، ہر چیز پہ GST. پھر کہا ہے کہ سرکار میں تعلیم مفت. اگر سرکار میں تعلیم مفت ہے تو ٹیچر تنخواہ کیوں لیتے ہیں؟ کمشنر سیکرٹری تنخواہ کیوں لیتے ہیں؟ اتنا 12,000 کروڑ کا بجٹ، اس پہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ پرائیویٹ اسکول مافیا. سوال یہ ہے، تعلیم دینا کس کا کام ہے؟ تعلیم دینا پرائیویٹ سیکٹر کا کام نہیں ہے. تعلیم دینا بنیادی سرکاری سیکٹر کا کام ہے. آپ دیکھیں، جو لوگ پرائیویٹ اسکولوں کے خلاف لکھتے ہیں، یا تو یہ میں بالکل اتھارٹی کے ساتھ کہتا ہوں، یا ان کے پروفائل لاک ہوں گے، یا یہ سرکاری ملازم ہوں گے، یا یہ ان کچھ ایجنسیز کے لوگ ہوں گے جو پرائیویٹ اسکولوں کے بارے میں ایسا پرسپشن کھڑا کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں ادروائز جموں کشمیر کے اسکولوں کی جو فیس ہے، خاص کر کشمیر کے، جموں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، کشمیری کے اسکولوں کی فیس لویسٹ ہے آل اوور انڈیا. آپ آل اوور انڈیا جانتے ہیں کہ فیس کیا ہے. جموں کی فیس دیکھ لیجیے، پھر دیکھ لیجیے کشمیر کی فیس. پھر بھی ان بیچاروں کو کہا جا رہا ہے یہ نہیں، جو کچھ فیس لیا جا رہا ہے
اس حساب سے کیا سکولوں میں وہ ٹیکنالوجی دستیاب ہے جو جدید دور میں ہمیں ضرورت ہے، ہمارے بچوں کو ضرورت ہے؟ دیکھیے راحل صاحب، اگر سرکاری اسکول نہ ہوتے تو سرکار کا حق بنتا تھا کہ وہ پرائیویٹ اسکولوں کو ٹائٹ کر لیتے، لیکن جب سرکاری اسکول آلریڈی ہیں ان کو اپ گریڈ نہیں کیا جا رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، پرائیویٹ اسکول ایک آپشن ہے، پیرنٹ کی مرضی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اسکول جس حساب سے فیس لے رہا ہے کیا وہ اتنی فیسلٹی دے رہا ہے، یہ اوپن مارکیٹ ہے نا، یہ پیرنٹ کی مرضی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ریسنٹلی ایک ایشو اٹھا کہ فلاں اسکول نے کتابیں مہنگی بھیجی، اس پیرنٹ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے اسکول کو آپٹ کیوں کیا؟ اگر آپ گئے پھر آپ کو پوچھنا چاہتا اسکول سے، اسکول والے کا اپنا ایک ورژن ہو سکتا ہے۔ اب جب آپ اسکولوں کو بدنام کریں گے تو مجھے بتائیں بچے وہاں کون سی تعلیم حاصل کریں گے؟ جب آپ گھر میں بات کریں گے کہ اسکول والے مافیا، تو اپنے بچوں کو آپ کیوں مافیا والوں کے ہاتھوں میں جو دے رہے؟ اس کا مجھے پتہ ہے لاجک کیا نہیں، آج تک جو ہم دیکھتے تھے کہ الگ نصاب تھا، سرکاری اسکولوں میں ایک الگ نصاب تھا، پرائیویٹ اسکولوں میں ایک الگ نصاب تھا، یہ الگ نصاب رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ نے اتنی اہم بات کی، آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے تھرو میں چاہوں گا سرکار تک یہ بات پہنچے۔ سوال یہ ہے، سرکار کہتی ہے کہ آپ پرائیویٹ کتابیں مت لگائیے، مجھے بتائے اس راج باغ ایریا کی بات کروں یا سلنا کی بات کروں، یہاں ایک سکول ہے CBSE، ایک سکول ہے بورڈ کا، JK بورڈ کا۔ یہ آپ JK بورڈ والے سے کیوں کہہ رہے ہیں، یہ آپ CBSE والے سے بھی کیوں نہیں کہہ رہے کہ آپ بھی سرکاری کتابیں لگاؤ بورڈ کی؟ دوسری بات، اگر JK بورڈ کی کتابیں اچھی ہیں تو یہ سارے اسکولوں کے لیے، چاہے وہ IGSC ہیں، چاہے وہ کیمبرج ہیں، چاہے وہ سبوں پہ لاگو کریے نا۔ CBSE اسکولوں کو آپ چھوٹ دے رہے ہیں، آپ کن کو کہہ رہے ہیں بورڈ کے اسکولوں کو آپ کتابیں لگائیں۔ اب اس پہ آئیے، میں بورڈ کی کتابیں کیوں لگاؤں؟ لاجک بتائیے اس کا کیا ہے؟ اس وجہ سے یہ کہتے ہیں NCERT کتابیں، یہاں فرق یہ ہے، اگر NCERT کتابیں لگانی ہے تو وہ تو JK بورڈ سے زیادہ اچھی ہے، ان کی ریٹ بھی کم ہے، ان کی پرنٹ کوالٹی بھی اچھی ہے، تو ہم کیوں نہ ڈائریکٹلی NCERT لگائیں؟ وائی JK بورڈ؟ یہ ایسی بات ہے کہ آپ پرائیویٹ بزنس مت کرو، JK بورڈ یہ بزنس کرے گا، یہ تو زیادتی ہے نا۔ یا تو ہم NCERT کتابیں لگائیں، تو NCERT کی ڈائریکٹلی کتابیں لگائیں، ان کی پرنٹ کوالٹی اچھی ہے، ان کا کنٹینٹ بھی اچھا ہے۔ JK بورڈ کہتا ہے کہ ہم بھی NCERT کتابیں چھاپتے ہیں، تو بورڈ کو بیچ میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ہم ڈائریکٹ لگائیں NCERT کتابیں یا ہم پرائیویٹ پبلیکیشنز کی۔ اور یہاں بتاؤں، پچھلے دنوں جو ہے ایک میں پڑھ رہا تھا نیوز، حالانکہ پرانی نیوز تھی، 1300 غلطیاں NCERT کی کتابوں میں ہیں۔ JK بورڈ کا تو وہ خدا ہی حافظ۔ پھر میں نے اوپنلی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ JK بورڈ والوں سے میری ایک ہی گزارش ہے کہ پہلے اپنے آپ ٹیکسٹ بک رائٹرز کی لسٹ آپ فراہم کیجئے کہ آپ کے ٹیکسٹ بک رائٹر کون ہیں۔ ٹیکسٹ بک رائٹنگ کوئی ایرے گیرے کا کام نہیں ہے، ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری کانٹ رائٹ اے بک، یہ بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے، کتاب لکھنا ٹیکنیکل معاملہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر ایک جو ہے ٹیکسٹ بک اس میں گریڈ کمپیٹیبلٹی، دوسری چیزیں، بہت ساری چیزیں جو اس میں پھر اس میں جو ہے اس کے لیے باقاعدہ ٹریننگ ہے۔ کتنے ٹرینڈ ان کے پاس ٹیکسٹ بک رائٹرز ہیں جو کتابیں لکھتے ہیں۔ نئی تعلیمی پالیسی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، نیشنل ایجوکیشن پالیسی پہ اس وقت ڈبیٹ پورے انڈیا میں سٹارٹ ہوا ہے، کئی سارے اسٹیٹس نے اس کو ریجیکٹ کیا، تامل ناڈو نے بالکل کہا کہ ہم نہیں لگائیں گے، دوسرے اسٹیٹس بھی کہہ رہے ہیں ہم اس کو نہیں، کیونکہ جب تک یہ لاگو ہوگی تب تک یہ ایریلیونٹ ہو گئی ہوگی جو سرکار کی پالیسی کو ہوتی ہے۔ دیکھیے، کچھ چیزیں یہ جو ہے نیو ایجوکیشن پالیسی میں بہت اچھی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اوور آل جو اس کا موٹو ہے، یہ سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کو ختم کر رہا ہے، یہ ریزننگ کو ختم کر رہا ہے۔ یہ آپ مجھے بتائیے، خدا را ابھی ریسنٹلی جو ایشو آیا کہ آغا شاہد علی کی کتاب جو ہے اس کو سلیبس سے نکالا گیا، علامہ اقبال کی پوئٹری کو بھی نکالا جا رہا ہے، اور مغلز کی ہسٹری کو اورنگزیب کا نام ہٹایا جا رہا ہے۔ میں نے ایک بار میٹنگ میں بھی کہا، میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ اورنگزیب کا مینشن کرنا ہسٹری میں ضروری نہیں ہے، تو مجھے بتائیے پھر شیواجی مرہٹا جس نے اورنگزیب کے خلاف لڑا، اس کے ویلر کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اورنگزیب کا مینشن ہو، تبھی تو آپ بتائیں گے نا اس نے شیواجی سے لڑا۔ جب آپ اورنگزیب کو نکالیں گے تو آپ کو شیواجی مرہٹا کو بھی نکالنا ہے۔ پرائیویٹ سکول کمزور طبقوں کے بچوں کو اور جو پسماندہ طبقے کے بچے ہیں، پرائیویٹ سکول ایسوسیشن ان کے لیے کیسے تعلیم؟ رائل صاحب، بہت اہم سوال آپ نے پھر کیا۔ سوال یہ ہے کہ جب یہاں 2019 میں آرٹیکل 370 کا ایبروگیشن ہو گیا تو آپ کو بھی ملا ہوگا ایڈ، پیسے آپ لوگوں نے
بھی اس میں تو کمائی ہوں گے. بڑا اعلان دیا سارے اخباروں کو کہ اب 370 ہٹنے کے بعد یہ لابھ جموں کشمیر کو ملیں گے. اس میں بہت سارے بینیفٹس. ایک بینیفٹ تھا کہ اب RTE کشمیر میں لاگو ہوگا جس سے عام غریبوں کے بچوں کو تعلیم مفت ملے گی. آج تک وہ RTE لاگو کیوں نہیں ہوا؟ سمپل سی بات ہے، ہر پرائیویٹ اسکول کو 25% فری آف کاسٹ ایڈمیشن رکھنے ہیں غریب نادار بچوں کے لیے. اس کا پیسہ گورنمنٹ آف انڈیا دیتی ہے 90%، 10% دیتی ہے اسٹیٹ. 10% بچانے کے لیے RTE لاگو نہیں کیا جا رہا. RTE لاگو کیوں نہیں کر رہے؟ تاکہ ان 25% بچوں کو فری آف کاسٹ باصلاحیت اور ہونہار بچوں کو کس طرح سے پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن مدد؟ دیکھیے، ایز اسکول ایسوسیشن میں آپ کو وثوق سے بتاؤں، جتنے بھی یتیم بچے ہیں ان کو ہمارے اسکول میں فری ایڈمیشن ہوتا ہے. جتنے بھی غریب نادار بچے ہیں ہر سکول تقریباً اپنی کیپیسٹی کے حساب سے دیکھیں گے تو اس وقت ہزاروں بچے فری آف کاسٹ ہمارے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. جب چاہیں جس وقت چاہیں میں آپ کو لسٹ دے سکتا ہوں کہ کتنے اسکولوں میں ہمارے غریب بچے اس وقت پڑھ رہے ہیں. اور یہاں یہ بھی بات بتاؤں جو المیہ ہے، پالیسیز بنتی ہے، تنقید ہوتی ہے بڑے اسکولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کیونکہ وہی لوگ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں، چاہے آپ مشنری اسکولز کی بات کریں یا فرینچائز اسکولز کی بات کریں. لیکن جو اکانومی اسکول ہیں، جو ٹرسٹس کے اندر، اوقاف کے انڈر یا جو یہ ڈفرینٹ ریلیجس اینٹیٹیز کے انڈر یا کمیونٹیز کے انڈر جو اسکول کام کرتے ہیں، جیسے آپ کے ایریا میں بھی ہے جن کی فیس 300-400 ہے، غلطیاں اگر کوئی کرتا ہے تو سختی ڈنڈا ان پہ چلایا جاتا ہے. آخرکار ان سکولوں کے بارے میں کون سوچ رہا ہے جن سکولوں میں 80% سے زیادہ بچے پڑھتے ہیں؟ ہمارے ناظرین کو بتائیے اپنی بصیرت کے مطابق کس طرح سے ہمیں اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دینی چاہیے؟ دیکھیے، یہ ایک بہت بڑا اہم سوال ہے. والدین سے میں صرف ایک ہی گزارش کروں گا کہ ایک ہی طریقہ ہے سوسائٹی کو آگے لے جانے کا. ہر ایک جانتا ہے کہ ہماری سوسائٹی اخلاقی طور پہ ہر لحاظ سے کتنا لو ہو چکی ہے. ضرورت یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم صرف اس وجہ سے کسی اسکول میں داخلہ نہ کرائیں کہ آپ اس کی برانڈنگ دیکھتے ہیں، اس کی ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہیں. یہ دیکھو کہ اسکول کے اپنے مورل ویلیوز کیسے ہیں، اسکول چلانے والے کون ہیں، ان کا ویژن کیا ہے. بلڈنگوں اور ACوں اور انفراسٹرکچر پہ نہیں، ہیومن ریسورس دیکھ کے اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرائیے. ہم پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو دباؤ دکھانے کے لیے نامی اسکولوں میں اپنے بچوں کو داخل مت کرائیے. ان اسکولوں میں داخل کرائیے جن میں واقعی تعلیم پہ زور دیا جاتا ہے. ہمیں ان چیزوں کی طرف دھیان دینا چاہیے. مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی اور دوسری شخصیت کو آپ کے سامنے روبرو کرائیں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.